میرے بھائی اور دوستوں، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بڑی خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ تلاوت بھی ہے، قرات بھی ہے، تجوید بھی ہے، لیکن ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مشکل الآثار کے اندر یہ روایت موجود ہے اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح روایت ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل تھی، ہم تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور الفاظ یہ ہیں: ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا وذاک عند اوان ذہاب العلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند فرمودات ارشاد فرمائے اور وہ جملے علم کے ختم ہو جانے کے حوالے سے تھے، علم کے اٹھ جانے کے حوالے سے تھے۔ دیکھیں بھائی، آج کے موضوع کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کا توجہ کے ساتھ سننا بہت ضروری ہے۔ حضرت زیاد کہنے لگے: وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے ختم ہو جائے گا، یہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اور دلیل کیا پیش کی، دلیل سنیے گا ذرا۔ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، اور صرف ہم نہیں پڑھتے، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، ہم تو اپنے بچوں کو جو گھر میں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں، اپنی بچیوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں، اور صرف ہم نہیں بلکہ وَنُقْرِئُهُ وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے رسول، صرف ہم نہیں، ہم اپنے بچوں کو اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ بات صحیح کی تھی کہ غلط کی تھی؟ بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ یہ جملہ سننے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ کہنے لگے: ثقلت کا امک، اے زیاد کیسی بات کر دی ہے، ان کنت اراک من افقہ رجل بالمدینہ، اے زیاد سنو ذرا، اس مدینے کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے اندر سب سے زیادہ بینا، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ دانشور، سب سے زیادہ ریشنل اور انٹلیکچوئل میں تمہیں سمجھا کرتا تھا، تم نے کیسی بات کر دی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب جو آنے والا جملہ ہے وہ انسان کی دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دے۔ آپ نے فرمایا: اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراۃ والانجیل، جملہ سنیے گا بھائی، یقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا یہ یہودی، یہ عیسائی، کیا یہ تورات کو صرف پڑھا نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ تورات اور انجیل کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے؟ آج تم نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ لا یعلمون مما فیہما شیئا وفی روایت لا یفقہون مما فیہما شیئا، یہ یہودی اور عیسائی تورات کو، انجیل کو پڑھا تو کرتے تھے لیکن کچھ سمجھا نہیں کرتے تھے۔ اب ذرا تقابل کر کے دیکھیے، موازنہ کر کے دیکھیے، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں کیا ہمارے دل میں اترتا ہے؟ کیا ہم کچھ سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ اس کا شکوہ قرآن میں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: اے میرے بندے، افلا یتدبرون القرآن، اے میرے بندے قرآن کو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے: افلم یدبروا القول، اے میرے بندے کیوں نہیں سمجھتا آخر؟ کیوں غور و فکر نہیں کرتا آخر؟ کیوں غور و خوض نہیں کرتا آخر؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے: لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے: إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ جو میرے بندے ہیں نا، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں۔ بھائی سنیے گا توجہ کے ساتھ، موضوع آگے کی طرف لے کے چل رہا ہوں۔ إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، they are not blind from their eyes وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ but they are blind from their hearts۔ ان کی جو دل کی آنکھ ہے وہ آنکھ ختم ہو چکی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے: انزل القرآن للتدبر،
اے کائنات کے لوگوں، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں نازل ہوا، یہ صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، للتدبر، یہ غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور آج المیہ یہ ہے، حسن بصری نے کہا تھا فَجَعَلُوهُ لِلتِّلَاوَةِ، آج لوگوں نے اس قرآن مجید کو صرف اور صرف تلاوت کی کتاب سمجھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن کو سمجھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔